السلام علیکم، ویئرڈ وے میں خوش آمدید۔ میرا نام آمنہ ہے۔ آج میں جو اسٹوری آپ کو سناؤں گی وہ ایک ایسی بد نصیب دلہن کی ہے جس کو شادی والے دن اسی کے ڈرائیور نے قتل کر دیا۔ اور پھر تو شروع کرتے ہیں۔ شیزا اور میں کلاس فیلو تھے، ہم اسکول سے دوست بنے تھے۔ اسکول کے بعد ہم لوگوں نے ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لیا۔ ہمارا کو کالج تھا تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔ ہمارے ساتھ ایک احمد نامی لڑکا بھی پڑھتا تھا جو اچھا خوش شکل تھا، اور شیزا بھی بہت خوبصورت تھی۔ ہم تینوں کی اچھی دوستی تھی۔ کب شیزا کی اور احمد کی دوستی پیار میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا۔ شیزا ایک اچھے امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوتی تھی، وہ اکلوتی تھی۔ اسی طرح احمد بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اتفاق سے وہ ہوتا تھا۔ دونوں نے اپنے ماں باپ سے بات کی کہ ہماری شادی کر دی جائے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اتفاق سے دونوں کے ماں باپ مان گئے اور شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی کچھ دنوں کے بعد منگنی ہو گئی، اور میں بھی بہت خوش تھی کہ چلو ہم دوست آپس میں اب پکے ہو جائیں گے، ہماری دوستی بھی پکی رہے گی۔ اور دونوں بہت ہی اچھے تھے۔ شیزا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش اخلاق تھی، اسی طرح احمد بھی بہت خوش اخلاق تھا۔ تو دونوں بہت خوش تھے۔ طے یہ پایا کہ ان کے فائنل ایگزام کے بعد شادی کر دی جائے گی۔ اتفاق سے شیزا کو ایک ڈرائیور رکھ کے دیا ہوا تھا، چونکہ ماں باپ دونوں ڈاکٹر تھے تو وہ زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ ہی شیزا ہر جگہ آتی جاتی تھی۔ وہ ڈرائیور اس کے تمام کام کرتا تھا، ہر جگہ آتی جاتی تھی۔ تقریباً 10-12 سال سے شیزا کے ساتھ تھا۔ ڈرائیور کی عمر کوئی 50-55 سال ہو گئی۔ اب شیزا کے امتحان ختم ہو گئے، احمد بھی فارغ ہو گیا۔ اب 6 مہینے کے بعد ان کی شادی طے پائی۔ خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر نعمت سے نوازا، اور جو میں نے چاہا وہ مجھے مل گیا۔ تو وہ بہت خوش تھی۔ اس نے بہت خوشی سے اپنا بہت خوبصورت عروسی جوڑا تیار کروایا، اور وہ اسے بار بار اپنے ساتھ لگا کر دیکھتی کہ دیکھو آمنہ کتنا خوبصورت ہے میرا عروسی جوڑا۔ میں بھی بہت خوش ہوتی کہ شیزا تمہیں تمہاری من پسند منزل مل گئی، اب اللہ تمہیں خوش رکھے، تم آباد رہو۔ ہم بہت خوش تھے کہ شیزا کی شادی میں ہم تیاریاں زور شور سے کر رہے تھے۔ اب وہ دن بھی آ پہنچا جس کا ہر لڑکی کو انتظار ہوتا ہے۔ شیزا کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، اور آج شیزا کی شادی کا دن تھا۔ شیزا خوشی خوشی طارق روڈ کے بہت بڑے سیلون میں، چونکہ یہ طارق روڈ کا واقعہ ہے، طارق روڈ کا کارساز نرسری کا، تو شیزا بہت خوشی خوشی سب سے بڑا سیلون طارق روڈ کا کروایا، اور وہاں تیار ہونے اسی ڈرائیور کے ساتھ گئی۔ ڈرائیور اس کو چھوڑ کر آ گیا، اور 8 بجے اس نے واپس آنا تھا۔ شیزا دلہن کے روپ میں ایسے لگ رہی تھی جیسے کوئی پری ہو، تو ڈرائیور نے بھی اس کی تعریف کر دی کہ میم صاحب آج تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اب ڈرائیور اس کو لے کر واپس آ رہا تھا، تو راستے میں ڈرائیور نے ایک غیر آباد جگہ پہ گاڑی روکی، جہاں پہ ایک سنسان سا گھر تھا، اور کہنے لگا میم صاحب مجھے یہاں سے کچھ سامان اٹھانا ہے، آپ تھوڑی دیر رکے۔ اب وہ ڈرائیور سامان اٹھانے کے بہانے اس نے گاڑی روکی، تو پہلے ہی سے ڈرائیور کے دوست اس گھر میں موجود تھے، جو کہ تقریباً 7-8 کے قریب تھے۔ انہوں نے زبردستی شیزا کو گاڑی سے اتارا اور اس کے ساتھ زیادتی کی۔ شیزا چیختی رہی، چلاتی رہی کہ خدا کے لیے مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو، آج میری شادی ہے، مجھے مت برباد کرو۔ لیکن ان کے اوپر تو جیسے کوئی بھوت سوار تھا، انہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی سب نے، اور پھر اس کو قتل کر دیا، اور وہاں پہ گڑھا کھود کے دفن کر دیا۔ اب اس کا تمام زیور لوٹ کر وہ تمام لوگ گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ادھر ماں باپ بہت زیادہ پریشان تھے کہ ابھی تک شیزا نہیں آئی، 8 بج چکے ہیں۔ انہوں نے سیلون میں فون کیا کہ شیزا ابھی تک نہیں آئی، کیا ٹائم اور لگے گا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، شیزا تو جا چکی ہے 8 بجے، اب تو 10 بج رہے ہیں۔
تو ماں باپ بہت پریشان ہوئے، ادھر ادھر تلاش کیا لیکن شیزہ نہیں آئی۔ اب تو بارات بھی آ چکی تھی لیکن ماں باپ بہت پریشان تھے، سمجھے ٹریفک میں پھنس گئے ہوگے، لیکن ان کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ 70s کی بات ہے۔ وہ ماں باپ پوری رات تلاش کرتے رہے، اب تو دلہا بھی ساتھ میں تلاش کر رہا تھا لیکن کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ صبح ہو گئی، آخر بارات واپس چلی گئی۔ اب ماں باپ بہت پریشان تھے کیونکہ ڈرائیور بھی بھروسے کا تھا۔ انہوں نے ڈرائیور سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کہیں بھی ڈرائیور نہیں مل رہا تھا۔ پھر انہوں نے جا کے تھانے میں رپورٹ کروائی کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، ڈرائیور بھی نہیں ہے اور بیٹی بھی نہیں، نہ گاڑی کا کہیں اتا پتہ ہے، ہماری بیٹی کو آپ تلاش کریں۔ بیٹی کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ ماں باپ اس قدر پریشان تھے جس کا کوئی حال نہیں۔ پریشانی کے عالم میں تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا۔ اب تو انہیں یقین ہو چکا تھا کہ جیسے ہماری بیٹی کو کسی نے اغوا کیا ہے اور اسے قتل کر دیا ہے، کہ ڈرائیور بھی ساتھ ہی قتل ہو چکا ہے۔ لیکن وہ تلاش کرتے رہے، کچھ بھی اس کا نہیں پتہ تھا۔ اتنے میں ماں باپ کی آنکھ لگتی ہے۔ 1 ہفتے کے تھکے ہوئے تھے تو باپ سوتا ہے تو وہی شیزہ باپ کے خواب میں آتی ہے، کہتی ہے بابا مجھے یہ ڈرائیور دینو بابا نے قتل کیا ہے۔ اس طرح میں تو پارلر سے تیار ہو کر واپس آ رہی تھی 8 بجے، اس نے اپنے ساتھیوں کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا، وہ اس ویرانے گھر میں مجھے لے گیا اور اس نے زیادتی کی اور مجھے قتل کر دیا اور وہاں پر ایک گڑھا کھود کر مجھے دفنا دیا ہے۔ تو بابا مجھے نکالیں اور میرا غسل و کفن کر کے مجھے باقاعدہ میری تدفین کریں۔ بیٹی نے تمام جگہ وہ بتائی تو باپ نے پولیس کو لیا اور اس جگہ پر پہنچا، ایک گڑھا کھدوایا تو واقعی باپ کے یہ دیکھ کے ہوش اڑ گئے کہ واقعی ان کی بیٹی وہاں پہ دفن ہے اور اس کا چہرے کو بری طرح سے مسخ کیا گیا تھا۔ نہیں ملی بیٹی کا جب بھی چاند کی 14 تاریخ ہوتی ہے، چونکہ اس کی شادی چاند کی 14 تاریخ کو تھی، اس کو غسل و کفن دیا اور لباس میں جو اسے بہت زیادہ پسند تھا اس میں اس کے بعد اور ہر آنے جانے والے گاڑی اور بائک والوں کو روکتی ہے، ان سے لفٹ لیتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی خراب ہوئی ہے تو وہیں گلا دبا کر انہیں قتل کر دیتی ہے۔ اور اگر کسی کی نیت صاف ہوتی ہے، اسے بہن بیٹی سمجھتے ہیں تو وہ اسے چھوڑ دیتی ہے اور جاتے ہوئے ایک پھول گلاب کا ان کی گاڑی پہ رکھ دیتی ہے۔ تو دوستو یہ دینو بابا نے ان کے ساتھ بہت بغاوت کی، آج بھی وہ لڑکی تڑپتی ہے اور اپنے ماں باپ کو خواب میں آتی ہے کہ دیکھیں دینو بابا نے میرے ساتھ بابا کیا کیا۔ تو دوستو یہ کارساز پہ آپ آج بھی پتہ کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ دلہن کے روپ میں آج بھی ایک بھٹکتی ہوئی آتما پھرتی ہے جس کی روح کو آج تک شانتی نہیں ملی۔ تو دوستو آج کی میری سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ میری سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔